السلام علیکم، میں احمد سمرو۔ عدلیہ کے اندر ایک نیا بحران جنم لے رہا ہے۔ ایک بار پھر خط لکھ دیا گیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر بغیر کسی عدالتی کارروائی پہ حملے ہو رہے ہیں اور جج صاحبان 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ سارے کے سارے نہیں، جنہوں نے خط لکھا ہے، یا پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو مسلسل اپنی عدالتی کارروائیوں میں یا اپنے خطابات میں یا الگ الگ طریقوں سے 26ویں آئینی ترمیم پر سوال اٹھاتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو نیا خط سامنے آیا ہے ججوں کا، یہ گزشتہ ایک خط تھا، اس کا تسلسل اس کو کہیں یا پھر اس کو کچھ اور کہیں، مگر نظر یوں آ رہا ہے کہ جو قابل احترام جج صاحبان ہیں وہ آئین کے اوپر عمل درآمد خط کے ذریعے رکوانا چاہتے ہیں۔ خط لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان نے، اور خط میں انہوں نے جو مطالبہ رکھا ہے چیف جسٹس صاحب کے سامنے، وہ کچھ اس طرح کا مطالبہ ہے جس طرح کا مطالبہ کوئی یونین یا کوئی ایسوسیشن کیا کرتی ہیں۔ حالانکہ ججز کو یہ اختیار نہیں، یہ حق نہیں حاصل آئین اور قانون کے مطابق کہ وہ کوئی یونین بنا سکیں یا کوئی ایسوسیشن بنا سکیں اور کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ اپنا رکھ سکیں۔ وہ اپنے طریقے سے جو جوڈیشری کا کام ہوتا ہے اس کے طریقے سے وہ کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال قابل احترام جج ہے، ان کا خط ہے، میں اس خط کا ذکر کروں گا، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان، وزیر قانون، اٹارنی جنرل نے، اور اس ملاقات کے بعد یہ خط بھی سامنے آیا ہے۔ تو وہ اس ملاقات کا اور اس خط کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور خط لکھنے والے جج صاحبان جو ہیں وہ کس چیز سے خوف زدہ ہیں یا مطلب کس چیز سے بچنا چاہ رہے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات ختم، اب اعلان حکومت نے بھی کر دیا ہے، باضابطہ اعلان کر دیا گیا حکومت کی کمیٹی کی جو ترجمان ہے عرفان صدیقی صاحب نے۔ اور ایک اور معاملہ ہے، اور وہ ہے بلاول بھٹو زرداری کی تقریب میں ایک واقعہ پیش آیا تھا یا پیش نہیں آیا تھا۔ رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن ڈاکومنٹس کچھ اور بتا رہے ہیں۔ وہ واقعہ کیا تھا، کس شخصیت کے بارے میں کہا گیا تھا، وہ میں آپ کے سامنے گزارشات رکھوں گا۔ میرے پاس انفارمیشن کچھ ہے، اور جو لوگ جنہوں نے رپورٹ کیا ان کے پاس انفارمیشن کچھ تھی، تو وہ بھی میں نے آپ کے سامنے معاملہ رکھنا ہے۔ ابھی آغاز میرا خیال ہے براہ راست 6 ججوں کے خط سے کرتے ہیں۔ پاکستان کی عدلیہ تقسیم ہے، اور عدلیہ کے اندر تقسیم کسی نہ کسی شکل میں سیاسی بنیادوں پر ہے۔ عمران خان صاحب کے دور میں کہا گیا کہ کورٹ پیکنگ کی گئی ہے عمران خان صاحب کو لانے کے لیے، اور برملا اس کا اظہار بھی ہوتا رہا۔ اور جس طرح سندھ ہائی کورٹ سے آپ کو یاد ہوگا جسٹس گلزار صاحب اور عمر طیب بندیال کے زمانے میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو نظر انداز کر کے نیچے سے ججوں کو لایا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ سے بھی یہی ہوا اور لاہور ہائی کورٹ سے بھی یہی ہوا۔ تو اس کو طرح طرح کے نام دیے گئے تھے۔ عمران خان صاحب کا دور ختم ہوا، اور اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب کی جو سپورٹ تھی وہ ہو گئی ختم ایک طرح سے۔ اب تو جنرل فیض حمید صاحب مقدمات بھگت رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 27 دسمبر کو 2022 10 اپریل کو عمران خان صاحب کی حکومت ختم تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، اور دسمبر بینظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر بلاول بھٹو نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک ادارے سے تو عمران خان صاحب کی سہولت کاری اور سپورٹ ختم ہو گئی ہے، ایک ادارہ ابھی باقی ہے۔ ان کا اشارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف تھا۔ عمر طیب بندیال جس طرح سہولت کاری کرتے رہے وہ سب کے سامنے۔ جسٹس قاضی فائزہ صاحب آتے ہیں تو ایک خط منظر عام پر آتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان خط لکھتے ہیں۔ قابل احترام جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سینئر پیونی جج ہیں، طارق محمود جہانگیری صاحب، بابر ستار صاحب، سردار اعجاز اسحاق صاحب، ارباب محمد جہانگیر صاحب اور سمن رفت امتیاز صاحبہ۔ اور ایک خط میں الزام لگاتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو، خط لکھا جاتا ہے، اور الزام یہ لگاتے ہیں کہ جی عدالت کے اندر اس ایجنسیوں کی مداخلت ہو رہی ہے، ججز کے گھروں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور ٹیریان وائٹ کیس کا بھی حوالہ دیا گیا۔ تو ظاہر ہے اور ایسا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ خط میں الزامات غلط تھے۔ ٹائمنگ کا ایشو کہا گیا کہ کیا ٹائمنگ ہے، اور اس کو حکومت نے یا جو ناقدین تھے اس معاملات کے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تحریک انصاف کو اس خط سے فائدہ ہوا ہے۔ جج صاحبان نے اپنے ادارے کے لیے سارا کچھ کیا کہ ادارے کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس بابر ستار صاحب نے بھی خط لکھا تھا بعد میں الگ سے، اس میں انہوں نے براہ راست ایک ایجنسی کے سربراہ
کے متعلق کہا کہ جی وہ مداخلت کر رہے ہیں مقدمات میں اور وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں، وہ رابطہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک فیصل ووڈا صاحب کی پریس کانفرنس آتی ہے، آپ کو یاد ہوگا، جس میں فیصل ووڈا صاحب ودنام زمانہ جملہ ان کا کہ جی اگر آپ ہماری پگڑیاں اچھالیں گے تو پھر آپ کی پگڑیوں سے بھی فٹ بال کھیلا جائے گا۔ پھر اس کا توہین عدالت کا نوٹس لیتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو اس توہین عدالت کے نوٹس پر پھر وہ فیصل ووڈا صاحب جا کر معافی مانگ لیتے ہیں اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور خط آیا ہے، لیکن اس خط سے پہلے میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح ریاست یا حکومت یا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کسی ایک، میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مسلسل ایک تاثر سامنے آتا رہا کہ وہاں سے پی ٹی آئی کو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے متعلق کہا جاتا رہا کہ وہاں سے پی ٹی آئی کو سپورٹ ملتی ہے، ریلیف ملتا ہے، مسلسل ملتا ہے۔ عمران خان صاحب کی سزائیں جو تھیں، سائفر والی سزا، عدت میں نکاح والی سزا، توشہ خانہ والی، اس میں جتنا ریلیف ملا ظاہر ہے جانے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا معاملہ۔ سائفر والا اور عدت میں نکاح والے معاملات تو مقدمات تو لڑے ہی ایسے گئے تھے کہ انہوں نے تو آگے جا کے ختم ہی ہونا تھا، تو وہ تو ہو گئے۔ لیکن بہرحال حکومت کا خیال ہے کہ جناب یہ تو اور اسٹیبلشمنٹ کا کہ یہ سارا کچھ تو کسی ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے، ان کا الزام ہے، میرا نہیں۔ اور یہ اس کا اظہار برملا کیا جاتا رہا، اور یہاں تک کہ پریس کانفرنسز ہوتی رہیں کہ بھائی 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں کیوں نہیں ہو رہی، بلکہ 9 مئی کے جو مجرمان تھے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے ڈکلیئرڈ، ان میں سے 10 کی تو سزائیں معطل اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہو گئیں، ان میں کچھ افغانی بھی شامل ہیں، آج ہی ہوا ہے۔ خیر مختصر وہ یہ کہ یہ ساری کہانی چلتی رہی، اور اس دوران 26ویں آئینی ترمیم آ گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے متعلق عمران خان صاحب کے جو کلیم تھے، اس سے گھبرا کے، اس سے خائف ہو کے حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کر دی، اور 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کا، اس میں وہ بھی شامل۔ فیصلے کے بعد عمران خان نے کہا کہ جی منصور علی شاہ صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے، منصور علی شاہ صاحب آئیں گے حکومت کو گھر بھیج دیں گے۔ وہ فیصلہ 12 جولائی کا 26ویں آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، 2/3 میجورٹی تھی حکومت کے پاس، اور وزیر قانون نے جا کر بتا دیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کو، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو، کہ جی ہم چیف جسٹس کی مدت ملازمت کا تعین کرنے جا رہے ہیں 3 سال کے لیے۔ تو بہرحال وہ پھر ہو گیا معاملہ، آپ کے باقی تاریخ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت کر سکتی تھی، حکومت کے پاس وہ 2/3 میجورٹی نہیں رہی۔ 26ویں آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ کے متعلق یا باقی جو سپریم جوڈیشل کونسل کے متعلق کہ ججوں کا تقرر کیسے ہوگا، وہ سارا طے کر دیا گیا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہائی کورٹ سے ججز کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں۔ اب بڑے دنوں سے خبر چلتی آ رہی ہے کہ جی محسن اختر کیانی صاحب، جنہوں نے چند دن پہلے ایک تقریر کی، جنہوں نے کہا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے نا، وہ ایک خط کی وجہ سے، 6 ججوں کے خط کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کو جس طرح منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا گیا، تو ان کا راستہ روکنے کے لیے ایک جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان کو لایا جائے گا اور ان کو چیف جسٹس بنایا جائے گا، خبریں چل رہی تھیں۔ پھر وہ جج صاحبان نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور آئینی بینچ کے سربراہ کو، اور 3 جو اپنا سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو، اور اس میں خط میں یہ خط لکھنے والے جج صاحبان جو ہیں، اس میں محسن اختر کیانی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج ہیں، جسٹس طارق محمود صاحب، جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب، جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب اور جسٹس سمن رفت صاحب، انہوں نے خط لکھا ہے، اور انہوں نے خط میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جی کسی اور ہائی کورٹ سے جج کوئی نہ لایا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور نہ چیف جسٹس بنایا جائے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جی اپنے دستخطوں سے جو خط ہے ان میں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بار ایسوسیشنز کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کو اسلام آباد میں لایا جا رہا ہے، اس کے بعد ان کو چیف جسٹس بنانے کے لیے غور کیا جائے گا۔ یہ خبریں صحافی بھی دیتے رہے ہیں، یہ خبریں بارس میں بھی ڈسکس رہی ہیں، اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی بھی اس خدشے کا اظہار کرتے رہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ خط میں نہیں ہے۔ اچھا، خط میں کہا گیا کہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے ایک اور جج کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں
منتقلی کے لیے تجویز کیا جا سکتا ہے۔ اس پیش رفت نے عدلیہ کے آزادانہ کام کرنے اور انصاف کے اصولوں پر سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عدلیہ کی آزادی اور شفافیت کو برقرار رکھیں۔ کسی بھی عدالت کے چیف جسٹس کی تقرری اس کے اپنے دائرہ اختیار کے اندرونی نظام اور اصول کے مطابق ہونی چاہیے، نہ کہ بیرونی دباؤ یا منتقلی کی بنیاد پر ایسا ہو۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ججوں کی منتقلی یعنی تبادلہ کا ایسا طریقہ کار عدلیہ کی بنیادی اصولوں کے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ عدالتی ادارے کی آزادی کو متاثر کر سکتا ہے۔ ختم چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہمیں اس معاملے کو اصولی اور شفاف انداز میں دیکھا جائے۔ ہمیں امید ہے کہ اس معاملے کو اصولی اور شفاف انداز میں دیکھا جائے گا تاکہ عدلیہ کی خود مختاری اور عوام کا اس پر اعتماد برقرار رہے گا۔ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس معاملے کا سنجیدگی سے جائزہ لیں، اس پر ضروری کارروائی کریں تاکہ عدلیہ کی خود مختاری کو برقرار رکھا جا سکے۔ امید ہے کہ آپ اس معاملے کو اعلیٰ عدالتی فورم پر لے جائیں گے تاکہ اس پر کھلی شفاف بحث ہو سکے اور عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ 3 سینئر جج صاحبان میں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی جج کا، یعنی جو موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، چیف جسٹس کا تقرر کیا جائے جس طرح سپریم کورٹ میں ہوا اس طرح۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایک آئین ہے، ہماری عدلیہ، ہمارے جج صاحبان اسی آئین سے اتھارٹی لیتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں انتظامیہ کے خلاف، حکومت کے خلاف، ملزموں کے خلاف، وہ فیصلے اسی آئین کے اختیار کے تحت کرتے ہیں۔ لیکن اس خط میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی تقریر میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب قابل احترام ہے سارے ہمارے لیے، ان کے ریمارکس جو عدالتوں میں بیٹھ کر یا فل کورٹ کی جو باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح محسن اختر کیانی صاحب نے چند دن پہلے کہا تھا کہ فل کورٹ بن جائے گی تو جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ فل کورٹ میں ہی جانا چاہیے اور وہیں اس کا مطلب بندوبست ہو سکتا ہے۔ تو جس آئین سے اختیار لیتے ہیں، جس آئین کے تحت وہ فیصلے کرتے ہیں، اسی آئین کو جب عدلیہ کے اوپر معاملہ آتا ہے یا جج صاحبان کے اوپر معاملہ آتا ہے، اسی آئین کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر 26ویں آئینی ترمیم، جس کے تحت منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بنے، یہی آفریدی بنے، جس کے تحت آئینی بینچ الگ بنا، جس کے تحت ججوں کا ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ بین الصوبائی ہو سکتا ہے، ہائی کورٹ سے ہائی کورٹ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس پر یہ جج صاحبان جو ہیں وہ معترض ہیں، خط لکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ خط جج صاحبان کا خط جو ہے، میں بہت زیادہ قانون کو اس طرح نہیں جانتا، لیکن جج صاحبان یہ جو خط و کتابت چل رہی ہے جس طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب کر رہے ہیں، یا پہلے جب 6 جج صاحبان نے خط لکھا تھا تو اس پر بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان جج صاحبان کو مدعو کیا تھا، اور ان کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب بھی تھے، اور بیٹھ کر انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ جو ہے، آپ کے پاس اختیار تھا، اگر آپ کوئی عدالت میں مداخلت کر رہا ہے تو آپ اس کو بلا کر اس کے خلاف ایکشن لیں۔ اور یہی بات جب از خود نوٹس ہوا تو اس میں بھی کی گئی تھی۔ ویسے تو حکومت نے وزیر اعظم کو بلایا گیا تھا، تو وزیر اعظم نے کہا ہم جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں، تصدق حسین جیلانی صاحب کا جوڈیشل کمیشن تشکیل بھی پا دیا گیا، وہ آمادہ بھی ہو گئے، بعد میں ان پر دباؤ آیا اور وہ جوڈیشل کمیشن سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ ایک بحران کی کیفیت، وہ جو عمران خان صاحب کے لیے کے دور میں جو سوسائٹی کے اندر تقسیم تھی، وہ تقسیم سوسائٹی کے اندر تو بھی موجود ہے اور رہنی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر یہ تقسیم جمہوریت کا حسن ہوتی ہے، لیکن فوج کے اندر یہ تقسیم ہو یا عدلیہ کے اندر یہ تقسیم ہو، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تو لہٰذا پہلے کہا جاتا تھا کہ کورٹ پیکنگ، اور اب پھر کہا جا رہا ہے کہ اس کو اینٹی کورٹ پیکنگ، یعنی جو پہلے جج آئے تھے ان ججوں کو بے اثر بنانے کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں 34 جج اور ہائی کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھائی گئی۔ اب جس طرح ملاقات چیف جسٹس صاحب سے کی محسن اختر کیانی صاحب نے اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے، اس کا تو تعلق اس خط سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ گئے تھے انہوں نے، لیکن شاید چیف جسٹس صاحب نے کہا جو معاملہ ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، تو انہوں نے خط لکھا۔ لیکن جو چیف جسٹس صاحب سے وزیر قانون کی اور اٹارنی جنرل کی ملاقات ہوئی ہے، یا فاروق ایچ نائک صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جو جوڈیشل کمیشن کے رکن ہیں، انہوں نے خبروں کے مطابق ان سے ملاقات کی ہے۔ کل 1 فروری کو ایک اجلاس ہونا ہے جوڈیشل کمیشن کا، جس میں پشاور کے لیے 10 ججوں کی تعیناتی ہونی ہے، 40 نام
نامزدگیاں سامنے آ رہی ہیں اور کوششیں کی جا رہی ہے کہ کل کے اجلاس میں ہی زیادہ سے زیادہ نام فائنل کیے جا سکیں۔ اچھا جی، پہلے ولاگ میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا تھا، مذاکرات آج رات 12 بجے تک کی ڈیڈ لائن تھی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ 12 بجے تک پی ٹی آئی جواب دے، لیکن اس سے پہلے یعنی وزیر اعظم کی جو آفر تھی پارلیمنٹری کمیٹی کی، اس کا پی ٹی آئی 12 بجے تک جواب دے بتائیں کیا کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو حکومتی کمیٹی کے ترجمان ہیں عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے مذاکرات ختم کر لیے، ہم نے بھی ختم کر لیے۔ انہوں نے تو کمیٹی تحلیل کر دی، تو مذاکرات میں بریک تھرو، بریک ڈاؤن یا تعطل تو ہے ہی نہیں، مذاکرات ہی نہیں ہے، مذاکرات ختم۔ اب مذاکرات ختم ہو گئے تو پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ سوال تو یہ ہے۔ مذاکرات کے ذریعے تو پی ٹی آئی کو پولیٹیکل اسپیس مل رہی تھی، پی ٹی آئی کو ذرا تھوڑا سا سکھ کا سانس لینے کا موقع مل سکتا تھا، مگر مذاکرات ختم کر دیے گئے۔ تو اب کیا ہوگا؟ کل کے بعد پی ٹی آئی کیا فیصلہ کرتی ہے پتہ چل جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چند دن پہلے، شاید کل یا پرسوں، ایک تقریب ہوئی تھی جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تاجروں کو خطاب کیا تھا، اور اس تقریب میں بلاول بھٹو زرداری نے کراچی کے تاجروں سے ملاقات کی تھی، ان کے مسائل سنے تھے، پھر ساتھ ہی ایک انہوں نے ذرا تاجروں کو تانا بھی مارا تھا کہ آپ کو کوئی شکایت ہے تو میرے پاس ہیں، میری حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، میں ذمہ دار ہوں، مراد علی شاہ صاحب ذمہ دار ہے۔ آپ کو کسی وزیر سے شکایت ہے، مراد علی شاہ صاحب کے پاس آئیں، مراد علی شاہ سے اور وزیروں سے شکایت ہے، میرے پاس ہے۔ آپ سے کوئی رشوت مانگتا ہے، کوئی بھتہ مانگتا ہے، پیسہ مانگتا ہے، میرے پاس آئیں، کہیں اور جا کر چگلی نہ لگائیں۔ خیر، وہ بڑا رپورٹ ہو چکا۔ اسی تقریب کے حوالے سے، اس تقریب میں میڈیا نہیں انوائٹڈ تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جو بندوبست ہوتا ہے کیمروں کا، ایک او بی ہوتی ہے اور اس سے میڈیا کو آؤٹ دیا جاتا ہے اور میڈیا اس سے لائیو کرتا ہے، لیکن کنٹرول تقریب والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اسی تقریب کو لے کر ایک خبر سامنے آئی، اور خبر یہ تھی کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پہلے مراد علی شاہ صاحب نے خطاب کیا۔ مراد علی شاہ صاحب نے جو خطاب کیا تو اس کے بعد جو اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پہلے مراد علی شاہ صاحب کا خطاب، مراد علی شاہ صاحب خطاب کرنے گئے تو کرسی خالی ہوئی، ایک طرف عقیل کریم ریڈی بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف مراد علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، درمیان میں بلاول بھٹو بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی مراد علی شاہ صاحب تقریر کرنے گئے تو ایک بڑی کاروباری شخصیت، اور ان کے اوپر کئی مقدمات بھی بنے ماضی میں، ان کا حوالہ دیا گیا، اور حوالہ بڑا کلیئر تھا، میں دے دیتا ہوں، وہ نام لے لیتا ہوں، انور مجید کے حوالے سے اشارہ ان کی طرف تھا، کیونکہ کہا گیا کہ جی جعلی مقدمات، جعلی بینک اکاؤنٹس کے مقدمات، اور یہ وہ ان میں وہ گرفتار بھی رہے۔ ان کے حوالے سے کہا گیا کہ جی وہ آ کر کرسی پر بیٹھے تو پیچھے سے کسی نے آ کر ان کو اٹھایا، ان کو یہ رپورٹ کیا گیا۔ رپورٹ میرے پاس، میرے ساتھ رابطہ ہوا ان کے آفس سے، اس میں کوئی، انہوں نے کہا کہ یار یہ بات غلط ہے، کیونکہ انور مجید صاحب جو اس تقریب میں تھے ہی نہیں، مجھے ان کا جو ہے وہ ریکارڈ بھیجا گیا ہے سفری، تو میرے پاس جو ٹکٹ ہے اس میں 19 جنوری کا ان کا سفر ہے کراچی سے دبئی اور لندن کا، اور ریٹرن ٹکٹ بھی ہے، ایمریٹس کی فلائٹ ہے۔ تو جو سورسز ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انور مجید صاحب جو ہے، جو ٹکٹ کے اوپر ان کا پورا نام لکھا ہوا ہے مجید خواجہ انور، اور انور ANVER سے وہ لکھتے ہیں، تو اور میں نے پھر وہ کھنگالا کہ واقعی وہ اسی طرح اپنا نام لکھتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ فیکٹ چیک ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ ٹکٹ جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ میں آپ کو دور سے دکھا سکتا ہوں، کیونکہ کسی کی پرائیویسی ہوتی ہے، فلائٹ کا آنا جانا، کئی معاملات ہوتے ہیں، یہ میں نے آپ کو دکھا دیا۔ لیکن اب اس کا دوسرا رخ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ اسکرین پر تصویر دیکھ لیں، یہ عبدالسمیع خان صاحب ہیں، یہ ہیں آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن پاکستان کے صدر ہیں، اور ان کی شکل بالکل انور مجید سے ملتی ہے، خواجہ انور مجید سے ملتی ہے، تو لہٰذا سمجھا یہ گیا کہ وہ جو صاحب کرسی پر بیٹھے تھے کیمروں میں نظر آ رہا تھا، تو لہٰذا یہ رجوع لگ رہا تھا کہ جیسے انور مجید صاحب آ کر بیٹھے۔ انور مجید صاحب اس تقریب میں تھے ہی نہیں۔ تو یہ ایک میں نے آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنے تھے۔ کل کے ولاگ میں سندھ کی سیاست، متحدہ قومی موومنٹ کا متحرک ہونا اور بہت کچھ وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ظاہر ہے مجموعی طور پر پاکستان کی سیاست کا احوال بھی ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔